آپ کو معلوم ہے کہ بازار کی مسجد کے سامنے کس کی دکان تھی؟ کون نسوار بیچتا تھا، کون تمباکو بیچتا تھا، وہ دنیا کو پتا ہے، پورے کشتواڑ کو پتا ہے۔ نمک انہوں نے ہمارے گھر کا کھایا ہوا تھا، تو بتاتے ہیں الٹا ان کو بولو ان الفاظوں کو درست کرو۔ نیشنل ہائی وے میں پہلے ٹھاٹری سے لے کے کشتواڑ تک میرا کنٹریکٹ تھا، یہی سجاد کی جو میرے پاس آ کے میں نے اس کو 3 لاکھ کا ڈنگا وہاں کام دیا تھا کرنے کے لیے، اور اس کے لیے خدا گواہ ہے مجھے لیبر نہیں مار رہی تھی، میرے لیبر تک دیا، کام بھی کر کے دیا، تو پیسے اسے نکال کے کھائے۔ ابھی میرے پاس اتنا پلندہ ہے، اگر میں یہ ساری کتاب کھولوں ان کو یہاں بیٹھنا مشکل ہو جائے۔ اس کو پوچھو منگو شاہ جو بی جے پی کا ٹھیکیدار ہے، بی جے پی کا پریزیڈنٹ ہے ریاسی کا، کٹرا ہوٹل میں کس کی اس کے ساتھ پارٹنر تھی۔ 370 کو ہم بحال کریں، جو سپریم کورٹ نے ختم کیا، اس کو یہ بحال کیا کریں گے؟ اس میں تھا کیا؟ اس میں ہم الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ جموں میں بھی غلام نبی آزاد صاحب نے کوئی کینڈیڈیٹ نہیں اٹھایا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کہیں جموں میں اگر آزاد صاحب نے کوئی کینڈیڈیٹ اٹھایا تو اس کی وجہ سے جموں میں کہیں بی جے پی کی جو سیٹ ہے وہ کہیں کمزور نہ پڑے۔ جب سے ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی بنی ہے تب سے پوری ریاست جموں کشمیر میں ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی پر یہ لیبل لگایا جاتا ہے کہ آزاد پارٹی جو ہے وہ بی جے پی کی بی ٹیم ہے، اور آپ کا اس میں ایک اہم رول ہے۔ اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ اگر آزاد صاحب جتندر سنگھ سے ہارے تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی پوزیشن کیا ہے؟ جب آپ کے آزاد صاحب بھی اس کانسٹیٹوینسی میں ہارے تب کانگریس کا ووٹ بھی آپ کے ساتھ تھا، تب کانگریس پارٹی سے آپ ایسوسیٹڈ تھے، ابھی کانگریس پارٹی بھی ہے، کانگریس کا الائنس بھی ہے نیشنل کانفرنس پی ڈی پی کے ساتھ، آپ اس وقت ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہے۔ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اس وقت کی اسٹریٹجی اور اس میں کتنا فرق ہے؟ یہ کہنا ہے کہ آج تک غلام محمد سروڑی اندروال کانسٹیٹوینسی سے الیکشن لڑتے تھے اور کچلوز ڈسٹرکٹ کشتواڑ سے الیکشن لڑتے تھے، کشتواڑ کانسٹیٹوینسی میں، اس لیے وہ آپس کی جو ان کی کانسٹیٹوینسی تھی ان میں وہ انٹرفیئر نہیں کرتے تھے۔ لیکن اب جب ان کو لگتا ہے کہ آپس میں کمپیٹیٹر بن گئے تو اب ایک دوسرے پر تانے کسے جا رہے ہیں۔ اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ اور جو آپ دیکھ رہے ہیں دا بولڈ وائس۔ اس وقت ہمارے ساتھ ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی کے وائس چیئرمین اور ادھمپور ڈوڈا کٹھوا پارلیمنٹری سیٹ کے ایم پی کینڈیڈیٹ غلام محمد سروڑی صاحب ہیں۔ سروڑی صاحب، بولڈ وائس میں آپ کا سواگت ہے۔ سروڑی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ سروڑی صاحب، آئے روز اگر ہم دیکھیں جب سے ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی بنی ہے تب سے پوری ریاست جموں کشمیر میں ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی پر یہ لیبل لگایا جاتا ہے کہ آزاد پارٹی جو ہے وہ بی جے پی کی بی ٹیم ہے، اور آزاد پارٹی کو بی جے پی نے ہی بیک کیا ہے تاکہ جموں کشمیر میں جو بی جے پی کو زیادہ سے زیادہ ووٹ ملے اور باقی جو ریجنل پارٹیز ہیں وہ کمزور ہو جائیں، اس لیے ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی کو لانچ کیا گیا ہے، اور آپ کا اس میں ایک اہم رول ہے۔ اس پر آپ کا کیا کہنا ہے سر؟ دیکھیے یہ سارا فراڈ ہے، غلط ہے۔ یہ وہ لوگ کہتے ہیں نیشنل کانفرنس والے سب سے زیادہ، اور کانگریس والے۔ نیشنل بی جے پی کو ہمدرد بی جے پی اے ٹیم جو ہے وہ نیشنل کانفرنس سے اور کانگریس سے، سینٹر میں بی جے پی کو سپورٹ کرنے والا اگر سوچا جائے جو نااہل لیڈر ہیں کانگریس میں، ان لیڈروں کی وجہ سے پورے ہندوستان میں کانگریس جو ہے 0 پہ پہنچی، اور سمجھے کہ وہ ایک ڈوبتی نیا ہے۔ اس وجہ سے ہندوستان میں بڑھوتری مل رہی ہے بی جے پی کو۔ جہاں ریاست جموں کشمیر کی بات ہے، ریاست جموں کشمیر میں خاندانی راج ہی چلا کرتا تھا۔ اس خاندانی راج میں یہ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی دوسرا بنے، خاندانی راج میں نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی کسی اور کو سپورٹ ملے، لہذا اس کے لیے جب ان کو پتہ چلا کہ غلام نبی آزاد صاحب یہاں پہ آئے اور انہوں نے اپنی ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی بنائی، جو غلام نبی آزاد صاحب 2.5 سال چیف منسٹر رہے، اور ان کا دور ایک دیانتدارانہ رول رہا۔ ان نے ڈیولپمنٹ جو کی، ڈبل شفٹ ٹرپل شفٹ کا کام کیا، یہاں سکول بنائے، کالج بنائے۔ اگر آپ کشتواڑ کی بات کریں تو 1987 میں یہاں پہ جو ڈسٹرکٹ کی 84 میں ڈسٹرکٹ کی ڈیمانڈ تھی، اور 87 میں اس کی رپورٹ وزیر کمیشن کی پیش کی گئی۔ ایک بندہ محمد اقبال صاحب شہید ہوا کالج کے ڈسٹرکٹ کی وجہ سے، اور 3 بندے جو ہے وہ 4 اس کی کالج کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ آپ نے بات کی اب پورا سنیے آپ، اور اس میں 5 چیف منسٹر اس کے بعد ہوئے۔ شیخ صاحب اس نے ڈسٹرکٹ نہیں دیا، پھر 2-3 بار فاروق عبداللہ صاحب ڈسٹرکٹ نہیں دیا، پھر ایک بار گل شاہ صاحب نہیں دیا، پھر اس کے بعد مفتی محمد سعید نہیں دیا، پھر عمر عبداللہ نہیں دیا، پھر محبوبہ مفتی نہیں دی۔ آزاد صاحب آ گئے اور اس نے ڈسٹرکٹ دے دیا۔
رات کو سوئے تھے, صبح اعلان ہو گیا کہ ایک ڈسٹرکٹ کی وجہ سے 4 ڈسٹرکٹ ملے, 4 جموں میں اور 4 کشمیر میں. ٹیولپ جموں کشمیر میں بنا, ریاستری بھون جموں میں بنا, حج ہاؤس کشمیر میں بنا. اور اسی وجہ سے ان کو وہ بوکھلاہٹ ہے. جتنے بھی لگ بھگ پچھلے 1.5 سال سے جو ہماری پارٹی بنی ہے, لگ بھگ 500-550 پبلک میٹنگیں ہوئی, لوگوں کا جوک در جوک آنا, لوگوں کا اس میں جمع ہونا, لوگوں کا جوائن کرنا, یہ ان کے لیے بوکھلاہٹ کے شکار ہو گئے. اور ان کا دماغ میں بات نہیں بس رہی کہ ہم کیا کریں گے, صرف یہ الزام تراشیاں لگاتے رہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب بی جے پی کی سرکار اٹل بہاری واجپئی کی تھی تو عمر عبداللہ صاحب اس کے منسٹر تھے, وہاں ایم او ایس تھے. اس نے خود پرسوں بتایا مجھے فخر ہے کہ میں واجپئی صاحب کی بی جے پی کی حکومت میں منسٹر تھا. اب اقرار بالاسام تصدیق بالقلب اس نے خود کیا. جب عدم اعتماد ہوا, نو کانفیڈینشل موشن ہوا دلی میں, تو 2 ووٹ عمر عبداللہ اور شریف الدین شارق نے ووٹ دے دیا بی جے پی کو. سیف الدین سوز صاحب نے نہیں دیا تو اس کو پارٹی سے نکال دیا. اب اے ٹیم وہ ہے کہ ہم ہیں. فاروق صاحب نے پرسوں بتایا کہ ہمارے دروازے کھلے ہیں بی جے پی کے لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر پی ایم بلائے گا تو ہم جانے کو تیار ہیں. دریندر رانا نے شہادت دیا کہ یہ مجھے سالسی کے لیے بھیج رہے تھے کہ بی جے پی کو بولو ہم آپ کے ساتھ حکومت میں, مگر بی جے پی نے نہیں مانا. اب اے ٹیم وہ ہے کہ ہم ہیں. یہ جھوٹ, ہم کوئی ٹیم نہیں ہے. ہم ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں, ہم مذہب کے بنیاد پہ کوئی بھی فیصلہ یا کوئی ووٹ نہیں مانگتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کو اسٹیٹہڈ واپس آئے, ریاست جموں کشمیر کے غریب لوگوں کو بجلی مہیا ہو, فری بجلی مہیا ہو. یہاں 62,000 ملازم جو ڈیلی ویجر ہیں ان کو پرمنٹ جاب ملے, ان کو ریگولائز کیا جانا چاہے, این ایچ ایم ڈاکٹر کو ریگولائز کیا جانا چاہے, اولڈ پینشن جو ہے ملازموں کی وہ بحال ہونی چاہے, اور اس کے ساتھ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن یہاں پہ یہاں کے نوجوانوں کو یہاں روزگار ہونا چاہے, باہر کے یہاں روزگار, جاب گارنٹی, لینڈ گارنٹی ہونی چاہے, خالصہ زمین واپس ملنی چاہے, اور روشنی دوبارہ ایکٹ ہم پاس کرنا چاہتے ہیں. یہ ہمارا مقصد اور مدعا منشور ہے. اس لیے ان کو بوکھلاہٹ پیدا ہو گئی ہے. اسی کے کارن انہوں نے آزاد صاحب کو 2.5 سال کے بعد ہی سپورٹ واپس دی. یہ ملی جلی کہانی ان کو. آج ان کو اتنی بوکھلاہٹ ہو گئی ہے, جو مرضی آتا ہے منہ پہ وہ یہ بول دیتے ہیں. تو لہٰذا خود ہی یہ بتاتے, اقرار بھی کرتے ہیں کہ ہم بی جے پی کے ساتھ ہیں. کبھی یہ مندروں میں جاتے ہیں, پوجا کرتے ہیں, کبھی یہ مسجدوں میں جاتے ہیں, کبھی ان کو پٹائی بھی ہوتی ہے وہاں حضرت بل میں, اس کا بھی ان کا کوئی غور نہیں ہوتا. لہٰذا یہ لوگ جو ہے جھوٹے پلندے, پہلے رائے شماری دکھائی تو پھر کرسی کے لیے, پھر اٹانوی دکھائی تو پھر کرسی کے لیے, سبز رومال اور پاکستانی نمک دکھایا پھر کرسی کے لیے. اب یہ اور کوئی پلندہ ڈھونڈتے تھے, آپ کہتے تھے نہیں جی 370 کو ہم بحال کریں. جو سپریم کورٹ نے ختم کیا اس کو یہ بحال کیا کریں گے. لہٰذا یہ سر جھوٹ ہے. ہمیں صرف اس میں تھا کیا, اس میں ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو ہمارے جاب گارنٹی ہو, ہماری لینڈ گارنٹی ہو, یہاں کے نوجوانوں کو روزگار ملے, بجلی فری ملے, راشن 50 کلو ملے, ہماری زمینیں ہم کو واپس دیں, یہاں کے نوجوانوں کو یہاں روزگار ملے. دیکھیے اتنی بے روزگاری ہے بی جے پی سرکار کی وجہ سے. یہاں پہ نوجوان آج ڈرگس کھاتے, چرس پیتے, شراب پیتے اور مر رہے ہیں. لہٰذا ہم کوئی بی جے پی ٹیم نہیں ہے, نہ ہمیں کوئی واسطہ کسی ٹیم کے ساتھ, نہ ہماری کولیشن کے ساتھ. آپ بتائیے مجھے, محبوبہ مفتی نے بی جے پی کے ساتھ سرکار بنائی, پھر تو پی ایچ ڈی میں کیسے انہوں نے قبول کیا اس کو. پھر وہی اے ٹیم ہے, اے ٹیم کے ساتھ بی ٹیم مل گئی. پھر یہ جو ہمارے سجاد غنی لون صاحب بی جے پی کے منسٹر تھے, پھر کس طرح انہیں پی ایچ ڈی میں بلائے. وہ اے ٹیم نہیں تھے پھر کیا ٹیم. یہ تو ثبوت میں دے رہا ہوں, وہ خود بھی اپنے زبان سے اقرار بالاحسان و تصدیق بالقلب کر رہے ہیں. تو ہم کیسے, ہم نہ ہیں نہ تھے نہ ہوں گے. الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ جموں میں بھی غلام نبی آزاد صاحب نے کوئی کینڈیڈیٹ نہیں اٹھایا. اس کا مطلب یہ تھا کہ کہیں جموں میں اگر آزاد صاحب نے کوئی کینڈیڈیٹ اٹھایا تو اس کی وجہ سے جموں میں کہیں بی جے پی کی جو سیٹ ہے وہ کہیں کمزور نہ پڑے. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کو نظر آتا ہے ہم نے اس لیے چھوڑ دی کہ ہم دیکھتے ہیں کانگریس والے ان کو ہراتے ہیں. اگر ہم بھی وہاں جیسے یہاں کہتے ہیں, جیسے ہمارا پہلے انوس ہوا تھا, ہم نے کانگریس کو وہ سیٹ چھوڑ دی تھی, آپ اٹھاؤ کرو جو مقابلہ. اگر یہاں پہ ہم بی جے پی کو ہرانے کے لیے اٹھے تھے, انہوں نے خرید کے, انہوں نے اپنا وہ جمائی کیوں لایا وہاں پہ, اور کیا وہ منگتا لایا, انہوں نے منگتا وہاں سے لایا اور اپنی ہمارے یہاں جو ہے اس کو کینڈیڈیٹ بنایا کانگریس کا. وہ ووٹ کاٹنے کے لیے بنایا. اس کو 16,000 ووٹ پچھلے الیکشن میں 2014 میں الیکشن لڑا, اس کے 16,000 ووٹ آئے تھے. آج 32,000. اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں, اس کا کوئی کھاتا نہیں. ہمارا مقابلہ بی جے پی کے ساتھ ہے,
اور ہم بی جے پی کو ہرانا چاہتے ہیں ہر قیمت کسی بھی حالت میں. آزاد صاحب بھی 2014 میں اسی کانسٹیچوئنسی سے الیکشن میں اٹھے تھے. آپ کو نہیں لگتا کہ اگر آزاد صاحب جتیندر سنگھ سے ہارے تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی پوزیشن کیا ہے؟ جب آپ کے آزاد صاحب بھی اس کانسٹیچوئنسی میں ہارے تب کانگریس کا ووٹ بھی آپ کے ساتھ تھا، تب کانگریس پارٹی سے آپ ایسوسیٹڈ تھے. ابھی کانگریس پارٹی بھی ہے، کانگریس کا الائنس بھی ہے نیشنل کانفرنس پی ڈی پی کے ساتھ. آپ اس وقت ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہے. آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اس وقت کی اسٹریٹجی اور اس میں کتنا فرق ہے؟ دیکھیے یہ دراصل ٹیکنیکلی کسی کو معلوم نہیں ہے. اس وقت کی پوزیشن آج کی پوزیشن میں دیر آر ورڈ آف ڈفرینس. آج پورا ڈسٹرکٹ ریاسی جو ہے وہ جموں کے ساتھ ملا. آج 2 بلاک جو ہیرا نگر کے 60,000 ووٹ جموں کے ساتھ، 3 لاکھ ووٹ جو ہے وہ کم ہو گیا. آج مسلم ووٹ 7,22,000 اس میں ہے. آج اس کے ساتھ ساتھ ہمارے 49% ٹوٹل چناب ویلی میں اس دن ووٹنگ ہوئی تھی. کٹھوا اور ادھم پور میں 80% 90% ووٹنگ ہوئی ہے. اور اس دن 2 بجے سے 5 بجے تک اتنی بارش پڑی تھی کہ 49% ٹوٹل ووٹ پڑا تھا یہاں چناب ویلی میں. آج سینیریو بدل ہے. اس دن ہمارا ایک ایم ایل اے وہاں پہ تھا بلاور میں. آج ہمارے 10 کے 10 کینڈیڈیٹوں کو مینڈیٹ ہم نے دے کے رکھا. ہم نے کہا آپ اپنی پوزیشن بتاؤ، اگر آپ ہمیں لیڈ دیتے ہیں تو آپ کو مینڈیٹ دیں گے. لہٰذا اس وجہ سے بھی، اور یہ جو ووٹ کا پولنگ یہاں پہ ہوئی تھی اس وجہ سے ہم یہ سیٹ جو ہے انشاءاللہ آپ دیکھیے ہم نمبر 1 پہ ہوں گے. غلام محمد سروڑی کو کیا لگتا ہے کہ وہ کتنے ووٹوں سے اس کانسٹیچوئنسی کی سیٹ کو جیتیں گے؟ دیکھیے یہ لوگوں پہ ڈیپینڈ ہے. یہ ہار جیت اللہ کے اختیار میں ہے. تو الملک میں من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اللہ کو منظور ہوگا ہم جیتیں گے. اور لوگوں کو اگر یہاں چناب ویلی میں ضرورت ہوگی 50 سال کے بعد ریاست جموں کشمیر میں اس کانسٹیچوئنسی میں 50 سال کے بعد ایک مسلم کینڈیڈیٹ کو مینڈیٹ ملا ہے. اور ہمیشہ پہلے ہم نے کرن سنگھ کو 4 بار جتایا، پھر ہم نے چمن لال کو 3 بار جتایا، پھر ہم نے 2 بار لال سنگھ کو جتایا، پھر ہم نے 2 بار جتیندر سنگھ کو جتایا. اب ہم کتنے بار یہاں کے لوگ غلام رہیں گے ان لوگوں کے؟ کیوں نہیں آج چناب ویلی کا بھی ایک بار یہاں کے لوگ دیں، ووٹ دیں اور اپنے آدمی کو، اپنے کینڈیڈیٹ کو یہاں جتائیں. جو لوکل کے اگر ان کی باری 40 سال وہ رہے تو 5 سال ہم بھی رہیں یہاں کے. لوگوں کو چاہیے کہ بغیر مذہب و ملت تعمیراتی قوم کی بنیاد پہ، ڈیولپمنٹ کی بنیاد پہ ہمیں ووٹ دیں اور دیکھیں کہ ہم کیا کریں. اندروال کو جو بنجر زمین تھی اس کو زرخیز زمین بنا دیا ہم نے کتنے کام کیے. اور اس کے علاوہ ریاست میں جو میں نے روڈیں دی، ریاست میں ہم نے کمپنسیشن روڈوں کو دیا. ریاست میں نے اتنی ڈیولپمنٹ کرائی. میرے پاس ایجوکیشن تھا تو میں نے بدلاؤ لایا، میرے پاس سوشل ویلفیئر تھا میں نے بدلاؤ لایا، میرے پاس جنگلات تھا تو میں نے بدلاؤ لایا، میرے پاس R&B تھا. تو دنیا کے اگر سوچا جائے کہ ریاست جموں کشمیر میں سب سے بیسٹ لیجسلیٹر ایوارڈ چناب ویلی میں مجھ کو ملا. لہٰذا اسی طرح سے میں لوگوں سے نویدن کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ آج ایک بار کم سے کم آپ بدلاؤ تو لائیے اور دیکھیے غلام محمد سروڑی کو بالٹی کا نشان جو ہے اس کے ساتھ والا بٹن دبا کے آزاد صاحب اور مجھے کامیاب کرے. دیکھیے آپ کی ڈیولپمنٹ کہاں پہنچتی ہے. نیشنل کانفرنس کا جو کشتواڑ کا لیڈرشپ کشتواڑ کی ہے، انہوں نے آئے دن ہم نے دیکھا کہ کافی جو ہے سروڑی صاحب پر تانے کسے گئے، جس میں انہوں نے یہ تک بتایا کہ سروڑی صاحب نے ہمارے گھر کا نمک کھایا ہے. اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ اور کچھ الزامات لگائے گئے جن میں کروڑوں کا جو گھپلہ بتایا گیا، جس میں آپ نے بھی اس میں ریٹیلیٹ کیا ان پر کہ انہوں نے بھی کیا. اس چیز کو لے کر آپ کا کیا کہنا ہے؟ اور ایک بات اور میں بتاؤں کہ آج تک لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ آج تک غلام محمد سروڑی اندروال کانسٹیچوئنسی سے الیکشن لڑتے تھے اور کچلوز ڈسٹرکٹ کشتواڑ سے الیکشن لڑتے تھے کشتواڑ کانسٹیچوئنسی میں، اس لیے وہ آپس کی جو ان کی کانسٹیچوئنسی تھی ان میں وہ انٹرفیئر نہیں کرتے تھے. لیکن اب جب ان کو لگتا ہے کہ آپس میں کمپٹیٹر بن گئے تو اب ایک دوسرے پر تانے کسے جا رہے ہیں. اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ اور جو ریسنٹلی سجاد احمد کچلو نے یہ بیان دیا کہ سروڑی صاحب نے ہمارے گھر کا نمک کھایا ہے اور اب وہ بی جے پی کے ساتھ مل گئے ہیں، اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ بازار کی مسجد کے سامنے کس کی دکان تھی؟ کون نسوار بیچتا تھا، کون تمباکو بیچتا تھا، وہ دنیا کو پتہ ہے، پورے کشتواڑ کو پتہ ہے. اور اس کے علاوہ ان کے پاس پاکستانی نمک تھا، سبز رومال تھی، اس کے لیے اس نے 10 سال اپنی کرسی بچا لی. نمک انہوں نے ہمارے گھر کا کھایا ہوا تھا تو بتاتے ہیں الٹا. ان کو بولو ان الفاظوں کو درست کرو.
जब नेशनल हाईवे में पहले ठाठरी से लेके किश्तवाड़ तक मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, यही सजाद किजलू मेरे पास आके मैंने उसको 3 लाख का ढंगा वहाँ काम दिया था करने के लिए, और उसको उसके लिए खुदा गवाह है मुझे लेबर नहीं मार रही थी, मेरे लेबर तक दिया, काम भी करके दिया, तो पैसे उसे निकाल के खाए। अभी मेरे पास इतना पलंदा है, अगर मैं ये सारी किताब खोलूं इनको यहाँ बैठना मुश्किल हो जाए। अब जरा उसको पूछो, मंगू शाह जो बीजेपी का ठेकेदार है, बीजेपी का प्रेसिडेंट है रियासी का, कटरा होटल में किसकी उसके साथ पार्टनरशिप थी। कथा के वो फैक्ट्री जो फ्रॉड अरबों रुपया उनने कमाया वहाँ, वो मंगू ठेकेदार के साथ किसकी पार्टनरशिप थी। मैं अभी ज़्यादा नहीं बोलूँगा, अभी जब किताब खुलेगी फिर उनको यहाँ बसना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा ये यहीं तक बोलूँगा। आजिंदा अगर इन्होंने और कुछ बोला फिर उसका जवाब बड़ी बड़ी वो लगात खोल के मैं बता दूंगा। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ गुलाम मोहम्मद साहब ने बातचीत की, तो इन्होंने ये कहा कि जो उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ से ये एमपी के इलेक्शन लड़ रहे हैं, इन्होंने कहा कि हमारा मुकाबला डायरेक्टली बीजेपी के साथ है, कांग्रेस कहीं फॉल नहीं करती है, जितने चौधरी लाल सिंह ने लास्ट टाइम वोट लिए थे उससे डबल ले सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा उनका ग्राउंड यहाँ नहीं है। मुकाबला डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी का है और बीजेपी का है। और इन्होंने चिनाब वैली के लोगों से खुसूसन ये अपील की कि इस बार चिनाब वैली के एक नुमाइंदे को पार्लियामेंट भेजें ताकि इस इलाके की तर्जुमानी हो। ये भी कहा कि जो पिछले दिनों आए दिनों कंट्रोवर्सी चल रही थी किचलूज और सरूड़ी के बीच में, उसको नकारते हुए इन्होंने ये कहा कि उल्टा ही सजाद अहमद किचलू ने इनका नमक खाया है, बाकी जितने भी इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद है। आगे की अपडेट्स के लिए आप देखते रहे द बोल्ड वॉइस।